بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس روایت میں دعا کو ایک ہتھیار سے، ایک ویپن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہتھیار یا سلاح، اسلحہ، ویپن کوئی بھی انسان اس وقت استعمال کرتا ہے جب اس کو کسی دشمن کا خوف ہو، اس کے اپنے دفاع کے لیے انسان اس کو رکھتا ہے، اپنے دفاع کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو اور ایک ایمان والے کا دشمن شیطان ہے۔ شیطان سے حفاظت کے لیے، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے، کہ وہ شیطان کی کوشش صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طرح کسی کا ایمان ضائع ہو جائے، اس کی نیکی ضائع ہو جائے اور وہ خسارے والی زندگی میں چلا جائے۔ خسارے والی زندگی جہنم کی زندگی ہے اور کامیابی والی زندگی جنت کی زندگی ہے۔ تو ہر موقع پہ اپنے دشمن شیطان سے حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کی تلقین کی۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو ایک عام انسان کی زندگی میں جو واقعات یا جو معاملات پیش آتے ہیں، ہر موقع کی دعائیں سنت سے ثابت ہیں۔ لباس پہننے کی دعا، لباس اتارنے کی دعا، اسی طرح گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی اللہ کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے، سفر پر جاتے ہوئے کون سی دعاؤں کا اہتمام رہا، وضو کرتے ہوئے کیا دعائیں پڑھتے رہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور باہر نکلنے کے بعد کی کیا دعائیں ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ یا پہلو یا ایسا کام نہیں ملتا جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں کا حکم نہ دیا ہو یا اس موقع پہ دعا نہ مانگی گئی ہو۔ تو ان مسموم دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ہر موقع پہ، اور اسی طرح ہمیں اللہ سے مانگنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، دعا کے لیے الگ سے بیٹھنا چاہیے۔ دعا ایک مستقل عبادت ہے۔ دعا کے متعلق اللہ رب العزت نے مستقل حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ ہر عبادت کے بعد دعا مانگنے کا حکم، ہر عبادت کے ساتھ دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ تو ابھی ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھیں گے جن کا اگر ہم اہتمام کر لیں دعا کے دوران، کہ دعا مانگنی کیسے ہے جس سے ہماری دعا یقینی طور پہ قبول ہو۔ یہ وہ چند باتیں ہیں، صرف اس کا اہتمام کر لینے سے انسان نہ صرف مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، بلکہ چلتے پھرتے کسی وقت بھی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ کچھ بھی مانگے اللہ پاک ضرور عطا کرتے ہیں، اور اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ انسان کے اور رب کے درمیان جو بظاہر ہم لوگ جس سے ہچکچاتے ہیں یا جس سے ہم اپنے آپ کو شرمندہ سمجھتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے اللہ کے طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ چیزیں سب ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ضرور دعا کیا کرتے تھے، اور لیکن نماز کے بعد مختصر دعائیں ثابت ہیں، جبکہ تہجد کی، رات کی تنہائیوں کی لمبی لمبی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ روزانہ 15 سے 20 منٹ، کم از کم 15 سے 20 منٹ، یہ شروع میں 10 منٹ سے شروع کریں، اللہ کے ساتھ تنہائی کے اندر بیٹھیں صرف دعا کرنے کے لیے۔ ہم ایسے وقت کو انتخاب کریں اپنی زندگی کے روٹین کے مطابق جس وقت آپ کو تنہائی میسر ہو، موبائل کو بند کر دیں، بالکل کوئی آپ کو بلانے والا، ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ کوشش کریں قبلہ رخ بیٹھیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، تنہائی میں مانگیں۔ تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جب ہم نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، تو دعا میں سب سے پہلی چیز کرنی ہے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ جو بھی ہم نے سنا، جو ہم نے پڑھا، جو ہمیں معلوم ہے، خوب اللہ کو بتائیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، کہ اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، تو نے ہمیں رزق دیا ہے، تو نے ہمیں عزت دی، تو نے ہمیں جو ہے
زندگی جتنی نعمتیں دی ہیں تو نے ہمیں دی ہیں، تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تیرے دیے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور اے اللہ تو وہ ہے جو روزانہ لاکھوں ٹن کے حساب سے مخلوق کو جو ہے رزق کھلاتا ہے، بغیر ان کے کسی شعبے کے، بغیر کسی نقشے کے۔ اے اللہ تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس نے آگ میں بچایا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر تو نے زندہ رکھا۔ تو اللہ رب العزت کو اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ کا ہمارے ساتھ بندوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اللہ تو نے حکم دیا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تیرے حکم کو پورا کرتے ہوئے تیرے آگے ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہوں۔ اے اللہ یہ جھولی ہم نے تیرے سامنے تیرے حکم کے اوپر، تیرے حکم کے مطابق اس کو اے اللہ اٹھایا ہے، اس کو پھیلایا ہے۔ تو اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کریں، خوب تعریف بیان کریں۔ جو اللہ رب العزت کی صفات، جو اللہ رب العزت کے متعلق ہمیں علماء سے یا مشائخ سے جہاں سے بھی ہم نے سنا یا پڑھا۔ ایک اور بہت راز کی بات ہے اور ایک اہم بات ہے، ہمیں جس لائن یا جس شعبے کی پریشانی یا تکلیف ہو، اللہ کی تعریف اسی شعبے اور اسی لائن کے حساب سے زیادہ کریں، انہی صفات کے لحاظ سے زیادہ کریں۔ مثلا کسی آدمی کو معاشی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، تو اللہ کی صفت رزاق کو زیادہ بیان کرے، اللہ کی صفت رزاق اللہ کو زیادہ سنائے۔ کسی کو بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، بچوں کی طرف سے نافرمانی کا مسئلہ ہے، تو اللہ کو صفت رب یعنی ربوبیت، تربیت کرنے والا، پالنے والا، اس صفت کی زیادہ تعریف کرے، اس صفت کے لحاظ سے اللہ کی بڑائی زیادہ بیان کرے۔ تو اسی طرح ہر انسان اپنی ضروریات اور اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے جو اس کو پریشانیاں ہیں یا جس مقصد کے لیے اس نے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات عالی کی ان صفات اور اس شعبے کے لحاظ سے جو اللہ کی صفاتی نام ہیں، ان کو لے کر اللہ کو پکارے اور اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ تو باقی بھی 2-3 اور چیزیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کا بہت اہتمام بھی کریں اور اس طریقے سے اللہ سے مانگنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے ہم اللہ سے روزانہ کم از کم 10 منٹ سے شروع کریں، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنی دیر ہو سکے وقت بڑھا سکیں اللہ کے ساتھ باتیں کرنے میں، اللہ کو سنانے میں۔ اس کا جتنا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور ہمیں اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح بات کرنے، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔